للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اور ایک رمضان المبارک کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم اپنے فقہ کورس کا پارٹ نمبر 3 پڑھ رہے ہیں جو کہ الصوم ہے، اور اس میں ہم الحمدللہ آج اور ایک لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم رمضان شریف میں جو مسائل ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں روزے کے بارے میں، وہ پڑھیں گے۔ اور وہ خاص تر وہ مسائل ہوں گے آج کی جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور روزہ کب ٹوٹے گا، کس طرح سے ٹوٹے گا، اور جب ٹوٹے گا تو پھر اس میں کیا احکام ہوں گے، کیا قضا واجب ہوگی کہ کفارہ واجب ہوگا، وہ چیزیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس ایک مبارک اور پیاری حدیث سے جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا، اذا نسیا، کہ جب کوئی شخص بھولے، یعنی روزے کی حالت میں جب انسان بھول جائے کہ وہ اس نے روزہ رکھا ہے، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، تو اس نے کھا لیا اور پی لیا، یعنی روزے کی حالت میں بھول کر کسی انسان نے کھا لیا یا پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، پورا کر لے، یعنی روزہ توڑے نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ یہ جو کھانا اس نے بھول میں کھایا نا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو کھلایا گیا اور اللہ کی طرف سے اس کو پلایا گیا۔ تو یہاں پہ یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں اس کو بھول گیا کہ میں روزہ دار ہوں، اس کو بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس نے کھا لیا، بھول میں کھا لیا، اور کھانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے روزے کی حالت میں کھا لیا، اور اب اس انسان کا روزہ ٹوٹا نہیں، اس کا روزہ برابر ہے، مکمل ہے، کیونکہ اس نے غلطی سے اس نے فارگیٹ فلنس پہ کھا لیا۔ تو یہ جو بھول میں کھانا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1933 ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان المبارک میں روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو آج کا چیپٹر جو ہوگا، آج کا جو ٹاپک ہوگا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا، کیونکہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، ہم پورے مہینے میں بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس حاصل ہو جائے ایسے پورے مہینے میں، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹے گا کس چیز سے، ہمیں کون کون سے کام نہیں کرنے اپنے روزے میں، سو دیٹ وہ ٹوٹے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ بہت فوکس کرنا پڑے گا، ان کو اچھی طرح سے سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ کہیں کنفیوژن ہوگا تو آپ لوگ بنا شرمائے، بنا ڈرے پوچھیں گے۔ تو دیکھیں، مان لیجیے روزہ ٹوٹ گیا ہمارا، کیسے ٹوٹے گا اس کی ہم باتیں بھی کر لیں گے کہ روزہ ٹوٹے گا کیسے۔ سپوز روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے سے نا 2 کیسز ارائز ہو سکتے ہیں۔ ایک کیس یہ ارائز ہو سکتا ہے کہ ہمیں کفارہ دینا پڑے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں قضا کرنی پڑے۔ سر مطلب کیا ہوا کفارہ اور قضا کا؟ تھوڑا ایزی بولو نا۔ ہاں میں ایزی بولوں گا۔ دیکھیں، بات یہ، میں آپ کو نا بالکل ایک سادہ سا اور ایک سادھارن سا ایک اصول سمجھاؤں گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر انسان نے، میرے ورڈز پہ دھیان دینا، اگر انسان نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، اور روزہ ایسے توڑا کہ وہ مجبور نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کسی مجبوری کے بغیر، جان بوجھ کر کسی مجبوری کے بغیر روزہ توڑا اس نے، اور روزہ جب توڑا اس نے، اس روزہ توڑنے کی وجہ سے اس کو سیٹسفیکشن ملی۔ یاد رکھیں، سیٹسفیکشن کے لیے، یعنی اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا کسی مجبوری کے بغیر، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے روزہ توڑا، تو اس کیس میں کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ۔ کفارے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو انگلش میں ایکسپیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا اور قضا بھی واجب ہو جائے گی۔ میک اپ مینس قضا، یعنی پھر سے یہ روزہ رکھنا پڑے گا، یہ تو قضا ہو گئے، ایک دن کے بدلے ایک دن۔ ایکسپیشن کا مطلب اس کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ وہ جرمانہ کیا چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ایکسپیشن ایکچولی ایک سزا ہوتی ہے، یہ ایک سزا ہوتی ہے روزہ توڑنے کے لیے۔ جب انسان جان بوجھ کے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، سیٹسفیکشن مطلب سیٹسفیکشن 3 چیزوں کی ہوگی، یا تو بھوک کی ہوگی، یا تو پیاس کی ہوگی، یا شہوت کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یا تو انسان کو کھانے کی ڈیزائر ہوگی،
یا پینے کی ڈیزائر ہوگی یا سیکشول ڈیزائر ہوگی. ان تین ڈیزائرز میں سے کسی بھی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے اگر انسان جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کے ان میں سے کوئی ایک ڈیزائر فلفل کرتا ہے روزے کی حالت میں، اور وہ مجبور نہیں تھا، وہ مسافر نہیں تھا، وہ بیمار نہیں تھا، اس کو بیماری کا خطرہ نہیں تھا، مرنے کا خطرہ نہیں تھا، وہ بالکل اچھا خاصا تندرست انسان تھا، مقیم تھا، اور اس نے ان میں سے کوئی ایک کام کر لیا، تو یاد رکھیں کہ اس کا روزہ بھی ٹوٹا اور اس کو اس چیز پہ سزا بھی بھگتنی ہوگی. اس سزا کا نام ہم کفارہ رکھتے ہیں، ایکسپیشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بات کلیئر ہوئی؟ دیکھیں اب یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ. اب اگر کوئی انسان وہ مجبور ہو گیا، وہ کسی مجبوری میں، یاد رکھیں کسی مجبوری میں یا پھر، یعنی مجبوری مطلب بیماری یا مسافر سفر وغیرہ، ٹھیک ہے نا، مجبوری ہے اس کی یا سفر ہے، سفر میں جو کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کھانے پینے کی، سفر ہے، یا پھر اسی طرح یہ غلطی سے، مسٹیک بائی مسٹیک، ہے نا، غلطی سے کھا لیا پی لیا اس نے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. اور اس میں سیٹسفیکشن کس چیز کی نہیں تھی؟ ڈیزائرس کو فلفل کرنے کی کوئی آ, مطلب چاہت نہیں تھی. سمجھ آئی میری بات؟ یعنی کہ انسان بیمار ہے، اس کو دوائی کھانی ہے. اب دوائی کھانا یہ کسی کی چاہت نہیں ہوتی ہے. کوئی انسان شوق سے دوائی نہیں کھاتا. انسان دوائی تبھی کھائے گا نا جب بیمار ہوگا. کوئی انسان شوق سے دوائی تھوڑی کھائے گا، ہے نا. اسی طرح سے ایک انسان سفر پہ ہے، تو سفر میں مطلب ہے تو اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ کھانا کھا لے، یہ پی لے، یہ روزہ نہ رکھے، اجازت ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ ایک مجبوری ہو گئی. یا پھر اس نے غلطی سے، انسان غلطی سے اس سے کوئی ایسا کام ہوا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، غلطی سے کوئی ایسا کام ہوا، تو غلطی سے کوئی انسان اپنی ڈیزائر فلفل نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیزائر فلفل کرنے کے لیے انسان کی اپنی ایک ول ہوتی ہے، اپنا ایک انٹینشن ہوتا ہے. تو یہ ان انٹینشنل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. غلطی مطلب ان انٹینشنل، ٹھیک ہے نا، ان انٹینشنلی اس سے یہ کام ہو جائے. تو ان سب چیزوں میں کیا ہوتی ہے؟ لازم قضا لازم ہوتی ہے. قضا مطلب بس اس کو، اگر ایک دن ایسا روزہ ٹوٹا تو اس کو بس ایک دن کے بدلے ایک ہی دن روزہ رکھنا پڑے گا بعد میں. ٹھیک. اب اس صورت میں اس سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا، اس کو کوئی سزا نہیں بھگتنی ہوگی. سزا مطلب ایکسپیشن، کفارہ. اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. اب ہم سمجھیں گے یہ چیز کہ کفارہ جو ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہے، کفارہ کس کیس میں ہوگا. کفارہ صرف رمضان کے روزوں کے کیس میں ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا جی؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان نے نظر کا روزہ رکھا تھا، پھر اس کو جان بوجھ کے توڑا، نظر کا روزہ رکھا ہے، جان بوجھ کے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے نا، تو روزہ ٹوٹا، لیکن کفارہ اس پہ لازم نہیں، یعنی اس کو بس قضا ہی کرنی ہے. سملرلی اگر پچھلے رمضان کے روزے یہ رکھ رہا تھا، قضا روزے رکھ رہا تھا، تو قضا روزے اگر اسے پھر توڑ دیے بیچ میں، ان پہ بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا، ان پہ بھی قضا ہی لازم ہوتی ہے. نفل روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر تو قضا ہی لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، ایکسپیشن لازم نہیں ہوگی. بات کلیئر ہوئی مدینہ؟ بات کلیئر ہوئی؟ ماشاء اللہ. اب دیکھیں میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ صرف رمضان کے روزوں کے کیس میں ہی کفارہ لازم ہو جاتا ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ جو انسان یہ روزہ توڑتا ہے نا، وہ روزے کا مکلف ہو، ایلیجبل ہو، مکلف ہو، یعنی کہ اس پہ فرض تھا وہ روزہ رکھتا، اور ایلیجبل بھی تھا. فرض ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایلیجبل بھی تھا. فار ایگزامپل ایلیجبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی فیمیل ہے، اس کو اس کا حید ہے، ٹھیک ہے نا. سو فیمیل انڈر menstrual periods از ناٹ eligible ٹو فاسٹ. وہ ایلیجبل ہے ہی نہیں روزہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں کہ اگر کسی فیمیل کو روزہ کی حالت میں menstruation ہوا اور اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب اس نے کھا لیا پی لیا سپوز، تو اب اس کو بس قضا کرنی ہے، اس کو اب کفارہ نہیں دینا. اس کو کفارہ، اس پہ ایکسپیشن لازم نہیں ہوگی. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بھئی وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی. وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا فلفل ہی نہیں کر پا رہی. تو ایلیجبل جو انسان ہوگا، ایلیجبل کون ہوگا؟ جو ہم نے پچھلی کلاس میں بات کر لی تھی، بالغ ہوگا، مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا، اور حیض و نفاس سے پاک ہوگا، یہ سب چیزیں. تو ایلیجبل وہی انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز، جو فاسٹ ہے اس کو انٹینشنلی بریک کیا جائے، جو کہ ابھی میں نے بولا، روزہ جان بوجھ کے توڑا جائے اپنی ڈیزائر فلفل کرنے کی غرض سے ہی. ڈیزائرز تین طرح کی ہوتی ہے جو روزے میں ہمیں، جن سے رکنا پڑتا ہے. ہمیں تین ڈیزائر سے، ہمیں تین چیزوں سے روزہ میں رکنا ہے. روزہ نام ہے کھانا پینا اور انٹر کورس کرنا. ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا جائے. اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اگر یہ ثواب کی نیت سے ان چیزوں سے رکا جائے، کب سے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس چیز کا نام روزہ ہے. ٹھیک، اس چیز کا نام روزہ ہے. اب اگر انسان نے ان میں سے کوئی بھی کام انٹینشنلی کیا،
اور مجبور بھی نہیں تھا. اس نے اپنی ان تین ڈیزائرس میں سے کوئی ایک ڈیزائر فلفل کرنے کے لیے کام کیا تو اس پہ ایکسپیشن لازم ہوگی. اس پہ میک اپ بھی ہے اور ایکسپیشن بھی ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. مطلب کیا ہوا میں سمجھاتا ہوں. مطلب ہوا میک اپ مطلب 1:1 ہے نا، ایک روزے کے بدلے ایک دن. ایک دن اس نے توڑا، اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا بعد میں. یہ تو ہو گیا میک اپ. کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 60 روزے، 60 ڈیز. ٹھیک ہے نا؟ 60 ڈیز مطلب کیا ہوا جی؟ ایک رمضان میں اگر آپ نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا، یا 2 روزے جان بوجھ کے توڑے، یا 3 یا 5 یا 10 یا جتنے بھی روزے جان بوجھ کے توڑے آپ نے، ٹھیک ہے نا، اور آپ مجبور نہیں تھے، آپ بیمار نہیں تھے، سفر پر نہیں تھے، آپ نے اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے انٹینشنلی رمضان کے روزے توڑ دیے. اب جتنے بھی روزے توڑ دیے، آپ کے لیے حکم کیا ہے قرآن کا؟ اللہ کہتا ہے کہ آپ ایک غلام کو آزاد کرا دیں. دیکھیں اسلام کا مذہب کتنا مطلب پیارا ہے، اسلام کا کانسیپٹ کیا پیارا ہے. اسلام نے سلیوری سسٹم کو کیسے ختم کیا. خیر یہ میں یہاں آؤٹ آف کنٹیکس بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن کہوں گا ضرور. سلیوری سسٹم یہ پیک پہ تھی عرب کنٹریز میں اس زمانے میں. تو ہر معاملے میں نا سلیوری کو ختم کرنے کے لیے، ابالش کرنے کے لیے اسلام نے احکام نافذ کیے کہ اگر تم نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا، تم ایک غلام کو آزاد کرا دو. چاہے وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو، بٹ بہتر ہے مومن کو آزاد کرا دینا. ٹھیک ہے نا، غلام کو آزاد کرا دو. سملرلی اب اگر یہ کیس پاسبل ہی نہیں ہو، فار ایگزامپل آپ اتنے امیر نہیں ہے کہ آپ غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، یا دوسرا کیس یہ ہے کہ آج کل غلام ہوتے ہی نہیں ہے، آج لیول سسٹم بالکل ابین ڈاؤن ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، آج کل تو ہے ہی نہیں. اب یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے، قرآن خود کہتا ہے. پھر کیا کرو گے تم؟ کنزیکٹو 2 منتھس کے لیے فاسٹ کرو. کنزیکٹو لگاتار مسلسل 60 دنوں کا روزہ رکھو. 60 دنوں کا مسلسل روزہ رکھو. یہ جو 60 دنوں کا آپ کو روزہ رکھنا ہے نا، جو 60 دنوں کا روزہ رکھنا ہے، یہ کنٹینیوس ہونا چاہیے. اس میں تسلسل ہونا چاہیے، یہ کنزیکٹو ہونا چاہیے. بیچ میں اگر ایک دن بھی چھوٹ گیا نا، تو پھر سے نئے سے 60 دن آپ کو رکھنے ہوں گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی کہ اگر آپ نے ایک مہینہ 30 دن رکھے نا، آپ اپنے جان بوجھ کے ایک دن توڑا تھا رمضان شریف کا، اب بعد میں پھر جب رمضان ختم ہوا، پھر آپ شوال میں یا باقی کسی مہینے میں آپ نے مکمل ایک مہینہ رکھ لیا، پھر بیچ میں آپ نے ایک روزہ توڑا، تو پھر آپ کو پھر سے 60 ڈیز پہلے سے کاؤنٹ کرنے ہوں گے. اب 30 دن رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ایکسپیشن فلفل نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے 60 ڈیز رکھنے ہوں گے. بات سمجھ آئی؟ ٹھیک. اب اگر انسان کوئی بیمار ہے، اس کو طاقت ہی نہیں ہے، یا لا علاج بیمار ہے وہ، یا پھر بڑھاپے میں ہے، بہت بوڑھا ہے کہ وہ 60 ڈیز کنٹینیوسلی نہیں رکھ سکتا ہے روزہ. اچھا اس میں جو میں نے کنٹینیوس 60 ڈیز کی بات کی، اس میں اگر ان 60 ڈیز میں عید آ گئی نا بیچ میں، یا پھر مان لیجیے عید الاضحیٰ بیچ میں آ گئی، اور ایام تشریق، عید کے بعد جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری عید الاضحیٰ، تیسری اور چوتھی، یہ 3 دن، یعنی 4 دن یہ ہو گئے. اگر یہ بیچ میں آ گئی، یہ بیچ میں توڑ دیا آپ نے، کیونکہ ان دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اگر آپ نے یہ روزہ توڑ دیا نا، تو آپ کو پھر سے 60 ڈیز رکھنے پڑیں گے. لیکن اگر کوئی فیمیل ایسی ہے کہ جس کو روزہ چھوٹ گیا ہے، اب اس نے، وہ تو اگر وہ ہیلدی ہے تو وہ کنٹینیوسلی 60 ڈیز کا روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے کبھی کسی بھی صورت میں نہیں، کیونکہ اس کو شی ہیز ٹو انڈرگو دی پیریڈس آفٹر 28 ڈیز، اس کو تو ہونا ہی ہے نا. اب اس کے لیے کیس بن ہی نہیں سکتا، وہ معذور ہے. تو جب ایک فیمیل اس طرح کے روزے رکھیں گی، تو مان لیجئے اس نے کچھ روزے رکھے، سپوز اس نے 20-25 روزے رکھ لیے، اب اس کے ساتھ اس کا حید آ گیا. اب جتنے دن وہ حائدہ رہی، جتنے دنوں کا اس کا حید رہا، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن تک، جتنے بھی دن رہے گا، اب وہ دن ہونے کے بعد وہ اپنی کاؤنٹنگ وہیں سے سٹارٹ کرے گی جتنے اس نے رکھے تھے. اب یہ فیمیل، اس فیمیل کے لیے یہ اسلام نے چھوٹ دی ہے، کیونکہ یہ معذور ہے، یہ کبھی رکھ ہی نہیں سکتی کنٹینیوس 2 منتھس کا روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے نا. تو اس لیے فیمیل کے لیے چلے گا، لیکن باقی انسانوں کے لیے یہ چیز نہیں چلے گی، ان کو کنسیکٹیو 60 ڈیز کا روزہ رکھنا ہوگا. اب اگر یہ بیمار ہوئے زیادہ کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتے 60 دن کا، یہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں کہ یہ بہت 60 دن کا 6 ڈیز کا روزہ کنٹینیوسلی نہیں رکھ سکتے، پھر ان کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مساکین کو کھانا کھلائے. کھانا بھی 2 ٹائم کا، لنچ بھی ڈنر بھی، اور اچھے سے پیٹ بھر کے ان کو کھلائے اپنے اپنے ٹائم پہ. لنچ ٹائم پہ کرائے، ڈنر ٹائم پہ ہی کرائے، اور ان کو پیٹ بھر کے ان کو کھلائے، ان کی سیٹسفیکشن کے اکارڈنگ کو کھلائے، اچھے سے کھلائے. ٹھیک.
یا تو یہ 60 مسکین کو کھلائے کھانا، یا پھر یہ کیا کرے، یا پھر اگر یہ 60 لوگوں کو ایک ساتھ نہ لائے، یہ ایک ہی انسان کو لائے ایک ساتھ، 2 لوگوں کو، 4 لوگوں کو، 5 لوگوں کو ایک ساتھ لائے، تو یہ برابر ان کو کھلاتے رہیں گے، مطلب 60 کاؤنٹنگ کریں گے پوری، لیکن جو لوگ پہلے دن آئیں گے انہی لوگوں کو دوسرے دن بھی لانا ہے، انہی لوگوں کو تیسرے دن بھی لانا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے دن کچھ لوگوں کو لایا، پھر اگلے دن کچھ لوگوں کو کھلایا، اگلے دن اور لوگوں کو کھلایا، تو یہ کام نہیں چلنے والا، سیم لوگوں کو 60 ٹائمز کھلانا ہے، ٹھیک ہے نا، سیم لوگوں کو، یعنی سیم انسان کو 60 ٹائمز کھلانا ہے، یا پھر ایک ساتھ 60 لوگوں کو لائے، ایک ہی دن 60 لوگوں کو کھلائے، صبح بھی شام بھی، تو کام چلے گا، ٹھیک۔ اچھا، اگر یہاں پہ یہ مسکین، اگر یہ نابالغ ہوا، ٹھیک ہے نا، اگر یہ مسکین نابالغ ہوا، اگر یہ چھوٹا بچہ ہوا اور یہ مطلب کہ 8 سال کا، ایک فیمیل 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، 8 سال کی عمر سے چھوٹا چھوٹا بچہ اگر یہ ہے، اس کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہونے والا ہے، لیکن ہاں، اگر آپ اتنی رقم، جتنی رقم آپ کو اس کو 2 ٹائمز کھلانے میں لگے گی، اگر آپ اتنی رقم اس کی ملکیت کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، اس میں انسان جو کھانے کا جو پیسہ ہوگا وہ پیسہ بھی ادا کر سکتا ہے، وہ کتنا ہوتا ہے، وہ ہوگا 2.25 کلو آٹا یا 2.25 کلو ویٹ، ٹھیک ہے نا، یوں مان لیجیے، ٹو بی آن سیفر سائڈ 2 kg ویٹ، حالانکہ اٹ از 1.75 kg، 1.75 kg ویٹ اور فلر، ٹھیک ہے نا، ویٹ یا پھر آٹا اور فلر جو بھی ہوگا، تو بہتر ہے 2 kg حساب سے، جو مارکیٹ کا جو پریویلنگ ریٹ جو ہوگی مارکیٹ میں آٹے کی 1 kg کی، اس کے اکارڈنگ ہی ڈبل اس کے پیسے دینے ہیں ان 60 مسکینوں کو، یا ایک ہی غریب کو 60 ٹائمز اتنے پیسے دینے ہیں۔ بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ؟ جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں، اب معاملہ کیا ہوا، اب معاملہ یہاں پہ کیا ہوگا، اب سننا غور سے، اب بھائی بات یہ ہے کہ یہ کھلائیں گے انہیں یا یہ پیسے دیں گے انہیں، یہ کون دے سکتا ہے، کھلانے کی بات کون کر سکتا ہے، جو بوڑھا ہو یا جو بہت بیمار ہو، جو تندرست انسان ہے نا، اس کے لیے کھلانے والا کام نہیں چلنے والا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو روزہ رکھنا ہوگا 60 ڈیز کا روزہ، ٹھیک، 60 ڈیز۔ اگر سلیوری سسٹم آپ کے علاقے میں ہے تو آپ کو سلیو کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر آپ پیسے رکھتے ہو اتنے، اگر پیسے نہیں ہے یا سلیوری سسٹم آپ کے علاقے میں نہیں ہے، آپ کی کنٹری میں نہیں ہے، پھر آپ روزہ ہی رکھیں گے۔ ہاں، آپ زیادہ بیمار ہیں یا آپ زیادہ بوڑھے ہیں، پھر آپ کے لیے کنڈیشن ہے کہ آپ مسکینوں کو کھلاؤ، آپ غریبوں کو کھلاؤ، آپ ان کو 2 ٹائم کی روٹی کھلاؤ، جو 2 ٹائم میں جو کھائیں گے نا، اتنا یا ان کے پیسے دے دو یا پھر ان کو کھلاؤ اچھے سے، فزیکلی انہیں کھلایا، ٹھیک۔ ہم نے کہا کہ اگر یہ نابالغ بچہ ہوا، نابالغ بچہ کو اگر کھلائیں گے تو اس کے کھلانے سے یہ کفارہ یہ ادا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کو پھر ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ان کی ملکیت میں ڈالنے پڑیں گے، ملکیت مطلب پھر وہ ان کے ہو جائیں گے، پھر آپ ان سے واپس نہیں لیں گے، کھلانے سے کام نہیں ہوگا، بس ان کو ان کی ملکیت کر دینا ہے یہ چیز، تو پھر اس سے کام ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا جی، مطلب ایکسپیشن جو ہے نا، ایکسپیشن چاہے 1 دن ٹوٹے، 2 دن ٹوٹے، 3 دن ٹوٹے، جان بوجھ کے اگر انسان نے چھوڑ دیے روزے، اس کو 60 ڈیز کا روزہ رکھنا ہے، 60 ڈیز کا روزہ رکھنا ہے، چاہے 1 دن تھا، 2 دن تھے، یا 30 کے 30 دن تھے، 60 ڈیز کا روزہ آپ کو رکھنا ہی پڑے گا، پلس ایڈ کیا کریں گے، جتنے روزے ٹوٹے تھے ان کی قضا، میں نے کیا کہ ایکسپیشن اینڈ میک اپ، مان لیجیے اگر 2 دن ٹوٹے تھے، اگر آپ نے 2 دن جان بوجھ کے چھوڑے تھے روزے کے، سو یو ہیو ٹو میٹ 62 ڈیز، ہے نا، 60 + 2 ڈیز، 2 دن قضا کے، 60 ڈیز کفارے کے، اگر 3 دن چھوڑے تھے 60 + 3، ہے نا، 1 دن چھوڑا تھا 60 + 1، 61 ڈیز روزہ رکھنا پڑے گا، یا 62 ڈیز روزہ رکھنے پڑے گا اکارڈنگلی، جتنے بھی دن چھوٹے ہوں گے، جتنے بھی دن آپ نے چھوڑے ہوں گے، چھوٹے نہیں چھوڑے ہوں گے، اتنے دنوں کا روزہ آپ کو رکھنا ہوگا، ٹھیک، اتنے دنوں کا روزہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم بات میک اپ کی طرف، قضا کی طرف، قضا میں کیا ہے نا، قضا یہ رمضان کا روزہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، پہلی بات، اور موسٹ امپورٹنٹ رول کیا ہے کہ یہ آپ نے آ، اپنی ان 3 ڈیزائرز میں کو فلفل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ آپ مجبور ہو کے سفر میں یا غلطی سے آپ سے کم ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا، یہ رمضان کے روزے ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے، بٹ کفارہ صرف رمضان کے روزوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ایلیجبلٹی کرائٹیرین نہیں ہے، نیسسری کرائٹیرین ایلیجبلٹی نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک انسان کا روزہ چل رہا تھا، ایک فیمیل تھی، اس کا روزہ چل رہا تھا، اچانک سے اس کا حید آ گیا، اب روزہ وہ توڑ دے گی، ہے نا، وہ کھا لے گی پی لے گی اچھے سے، لیکن اب اس کو قضا کرنی ہے بعد میں، حالانکہ وہ ایلیجبل نہیں تھی روزے کے لیے، بٹ پھر بھی اس پہ قضا لازم ہے، پھر بھی اس کے لیے قضا لازم ہے،
ٹھیک. یہاں کے ایکسپیشن کے لیے کیا چیز ہے؟ اگر وہ ایلیجبل نہیں ہے تو پھر اس پہ کفارہ لازم نہیں ہے نا. وہی چیز. تو یہاں ایلیجبلٹی ہو یا نہ ہو بٹ قضا آ سکتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ اپنا روزہ توڑا، یہ ولنگلی ہو سکتا ہے یا ان ولنگلی ہو سکتا ہے، یہ انٹینشنلی ہو سکتا ہے، انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے اور غلطی سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب کیا ہو جان بوجھ کے کیس؟ یہی حید والا کیس. حید آ گیا، اب جان بوجھ کے روزہ توڑے گی ہے نا، روزہ تو ٹوٹ ہی گیا نا، جان بوجھ کے کھا لے گی تو ولنگلی والا کیس ہوگا. ان ولنگلی مطلب بیمار تھا بیچارہ، اس کو دوائی لینی ہی لینی، اس کو دوائی کھانی کھانی ہے، مجبور ہے، ان انٹینشنلی اس کو کرنا پڑا. یا یہ سفر میں تھا، بہت زیادہ تھک گیا، اب یہ کھا سکتا ہے، اس کو اسلام نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے کہ یہ سفر میں اگر ہے تو یہ کھا سکتا ہے. بٹ یہ چاہتا نہیں تھا اندر سے، پھر بھی اس کو کھانا پڑا. تو اس کیس میں کیا ہو، یہ قضا لازم ہو جائے گی. تو یہاں ولی اور نیلی والا کیس ہوگا، یعنی کہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی والا کیس ہوگا. بٹ کفارے کے کیس میں صرف اور صرف انٹینشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رولنگ کیا ہے؟ ہر ایک دن کے لیے جتنے دن چھوڑیں گے، جتنے دن چھوٹیں گے آپ کو ایسے، آپ کو اتنے دن کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. لیکن اگر یہ امپاسبل ہوا آپ کے لیے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، امپاسبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھے ہیں آپ، بیمار ہیں آپ، بس یہ امپاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے نا، بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، پھر آپ ایک مسکین کو ایک دن کا لنچ اور ڈنر کھلائیں گے ایک دن کے لیے. یعنی ایک دن کا روزہ ٹوٹا آپ سے، آپ ایک مسکین کو کھلائیں گے، پھر صبح بھی اور شام بھی، لنچ بھی اور ڈنر بھی اس کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے، یا اتنی رقم اس کو دیں گے. ٹھیک ہے نا، 2 kg آٹا یا 2 kg گیہوں کی پریویلنگ ریٹ اس کو دیں گے. یہ ایک دن کا کیس ہے، ایک دن کے لیے. اگر 60 days چھوٹے ہیں تو 60 times اتنا پیسہ دینا پڑے گا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ وہ کرے گا جو بوڑھا ہوگا یا بیمار ہوگا، لا علاج بیمار ہوگا. وہ انسان ایسا کر سکتا ہے. جو تندرست ہے وہ روزہ ہی رکھے گا. اس سے یعنی فدیہ کام نہیں، اس کو ہم فدیہ کہتے ہیں نا، اس کھلانے کو یا پیسہ دینے کو. اس فدیہ تندرست انسان کے لیے نہیں ہے، تندرست انسان کو صرف روزہ ہی رکھنا ہوگا، کفارے میں بھی اور قضا کے کیس میں بھی. بات کلیئر ہوئی؟ جی نا، یہ بات کلیئر ہوئی. ہاں جی. ایک دن سے زیادہ بھی اگر دن ہوں گے نا، اگر ایک دن سے زیادہ بھی چھوٹے ہوں گے تو صرف 7 دن ہی ہوں گے کفارے میں، پلس جتنے دن چھوٹے ہوں گے اتنے دن کا روزہ. چلے جی، ہم بڑھتے ہیں آگے. اب دیکھتے ہیں ہم کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر کب ہمارا روزہ بھی ٹوٹے گا؟ دیکھیے، کفارہ ہو یا قضا ہو، روزہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے نا. بٹ روزہ ٹوٹنے کے دو طریقے ہیں. روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو پھر صرف قضا لازم ہوگی، یا پھر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا. تو ہم پہلے کفارے کی بات کر لیں گے. ایکسپیشن کب لازم ہوگا؟ سب سے پہلے اگر انسان نے جان بوجھ کے کھایا پیا، جان بوجھ کے انسان جان بوجھ کے کھاتا ہے پیتا ہے، تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ کفارہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اگر انسان جان بوجھ کے سیکشول انٹرکورس کرتا ہے تو کفارہ لازم ہو جائے گا. روزے کی حالت میں سارے کام ہو رہے ہیں. انسان نے روزہ رکھا تھا، جان بوجھ کے کھا لیا پی لیا، اس کو پتا تھا میں روزہ دار ہوں، معلوم تھا اس کو، مجھے کو یاد تھا، پھر بھی کھا لیا، پھر بھی پی لیا، وداؤٹ اینی ریزن، بیمار نہیں تھا، ہے نا. آپ سمجھیں کہ یہ جو سارے کیسز ہیں نا، اس میں مجبوری والے کیسز سارے ایکسکلوڈ کر دیے گئے ہیں. اس میں کوئی مجبور نہیں ہے، یہ انسان وداؤٹ اینی مجبوری ہے، یہ کھا رہا ہے پی رہا ہے روزے کی حالت میں، اور جان بوجھ کے یاد ہونے کی صورت میں اس پہ کفارہ لازم ہے. اور یہی صورت ہے، اور پھر اپنے اسپاؤس کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کرتا ہے، اس صورت میں بھی اس پہ کفارہ لازم آ جائے گا. یعنی اس کو یہ جتنے دن ایسا کیا اتنے دن بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور پلس 60 days کا روزہ الگ سے رکھنا ہوگا، اور وہ بھی کنزیکٹو ڈیز میں، وہ بھی مسلسل، ان میں بیچ میں گیپ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک. یا اسی طرح سے اگر انسان باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، بارش ہو رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، اس نے منہ کھولا، وہاں سے بارش کی بوندیں، بارش اس کے منہ میں گر گئی، منہ میں گرنے کے بعد پھر اس انسان نے ان کو سویلو کر لیا، ان کو نگل لیا اس پانی کو، چونکہ یہ سارا کام جان بوجھ کے ہو رہا ہے نا، تو اس سے بھی کفارہ لازم ہو جائے گا. سملرلی اگر اس انسان نے ویٹ یعنی گیہوں اٹھائے، اور ہاتھ سے اٹھائے کچھ گیہوں اور کھا لیے، نگل چبا لیے، کھا لیے، تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ جان بوجھ کے کر رہا نا یہ سب، اور بہت سارے ویٹ کے بہت سارے دانے اٹھا رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اس چیز سے بھی کیا ہوگا؟ اس کو کفارہ لازم ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک بات بتا دوں، اگر انسان نے صرف ایک گیہوں کا دانہ اٹھایا، ایک گیہوں کا دانہ اٹھایا اور چبایا، اور ایسے چبایا کہ وہ حلق سے نیچے گیا ہی نہیں، بلکہ دانتوں کی گیپس میں ہی پھنس گیا. سمجھنا، سمجھنا. انسان نے ایک گیہوں کا ایک سیڈ اٹھایا، ٹھیک ہے نا، ویٹ کا ایک سیڈ اٹھایا، اس کو چبایا، اس طرح سے چبایا کہ وہ حلق سے نیچے گیا ہی نہیں، نہیں، بالکل بھی کچھ بھی ٹریسز نیچے نہیں گئے، وہ دانتوں میں ہی رکے. تو اس صورت میں نہ روزہ ٹوٹا، اور نہ ہی اس صورت میں نہ روزہ ٹوٹا، اور نہ ہی کیا ہوا، نہ ہی کفارہ لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اس صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا نہ ہی کفارہ لازم ہو جائے گا. سملرلی اگر کبھی انسان کو نا کوئی دوائی کھانی ہو، اس طرح کی دوائی کہ وہ ٹنگ کے نیچے رکھنی ہے، اور وہ آپ کو جسٹ اس کو ام، رکھنا ہے، تو وہ یعنی کہ وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے ٹنگ کے نیچے ہی، اور پھر اس کا ٹیسٹ بھی ماؤتھ کے نیچے نہیں جاتا، حلق کے نیچے نہیں جاتا، اس کے ٹریسز بھی حلق کے نیچے نہیں جاتے ہیں، وہ وہیں ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو اس صورت سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اگر انسان کوئی بینیفیشل ٹائپ آف سوائل کھا لے، کچھ مٹی میں نا کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے، جیسے ایک مٹی ارمنی، ارمنی ہے ایک مٹی، اس کے میڈیسنل فائدے ہیں. انسان اگر کوئی بینیفیشل ٹائپ آف سوائل کھا لے، کوئی ایسی کوئی سوائل کھا لے جس میں میڈیسنل فائدے ہوتے ہیں، اس طرح کی سوائل اگر کھا لیتا ہے جان بوجھ کے، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی ہوگا اس کا. یا اگر کوئی نان بینیفیشل سوائل ہے اور اس کو مٹی کھانے کی عادت ہے، کچھ لوگوں کو یہ عادت لگی ہوتی ہے نا، کچھ لوگ مٹی کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں مٹی کھانا. انسان نے مٹی کھا لی، عادتاً کھا رہا ہے، اور یہ نان بینیفیشل ہے، اس کا کوئی میڈیسنل یوز نہیں ہے، پھر بھی کھاتا ہے لیکن آؤٹ آف ہیبٹ، تو بھی اس صورت میں اس کو کفارہ لازم ہوگا. اگر یہ آؤٹ آف ہیبٹ نہیں کھاتا ہے تو پھر صرف قضا لازم ہوگی، یعنی اس کو ہیبٹ نہیں کھانے کی، پھر آج اس نے کھا لیا، روز کی حالت میں کھا لیا، تو پھر صرف قضا لازم ہوگی. بٹ اگر اس کا ہیبٹ ہے تو کیا ہوگا بھی، بھائی اس کو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. سملرلی اگر اسمال اماؤنٹ آف سالٹ کھا لے تو کفارہ لازم ہوگا. اسمال اماؤنٹ کو میں نے بولڈ کر رکھا ہے کیونکہ اگر دیکھیے سالٹ کھانے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا، اور زیادہ سالٹ کوئی کھا نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اس سے کوئی ڈیزائر فلفل تو نہیں ہونی ہے سالٹ کھانے سے. تو اسمال اماؤنٹ آف سالٹ اگر کھا لیتا ہے انسان انٹینشنلی، اسے کفارہ لازم آ جائے گا. لیکن اگر انسان ایک ساتھ بہت زیادہ نمک کھا لیتا ہے، اسے کفار نہیں قضا لازم ہوگی. کیوں کہ بہت زیادہ نمک کھانے میں کوئی ڈیزائر فلفل نہیں ہو رہی ہے. میں نے کیا رول پہلے کیا بولا، ڈیزائر اگر فلفل کرنے کے لیے کیا جائے کوئی کام، اگر بہت زیادہ نمک ایک ساتھ کھا رہا ہے نا، بہت زیادہ نمک ایک ساتھ کھا رہا ہے، ایک ہی نوالے میں اٹھا رہا ہے ایک ساتھ، تو اس سے قضا لازم ہوگی. روزہ تو ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر تھوڑا سا اماؤنٹ کھا لیا، ایک پنچ کھا لیا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر انسان نے بہت زیادہ سالٹ کھایا لیکن تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں، تو پہلی ہی بار اس پہ کفارہ لازم ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ لیا نا، تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ انٹیک کیا، تو کفارہ لازم ہو جائے گا. وہ اسمال اماؤنٹ میں ہی مانا جائے گا، وہ یوں سمجھا جائے گا کہ وہ اسمال اماؤنٹ بہت بار اس نے لیا، تو اس چیز سے بھی کفارہ لازم آ جائے گا. اس طرح سے اگر انسان اپنے اسپاؤس کا سلیوا سویلو کر لے گا، یا پھر اپنے کسی خاص بچے کا، اپنا بیٹا ہے، بہت کلوز کوئی فرینڈ ہے، اس کا سلیوا اگر پی لے انسان، اس کی تھوک، اس کی اسپٹ اگر پی لے انسان، اس چیز سے روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا. کیوں؟ اس چیز میں ایک ڈیزائر ہے نا، تو یہ ڈیزائرز فلفل کرنے کے لیے اکثر کیا جاتا ہے. تو اس چیز سے روزہ بھی ٹوٹے گا اوبویسلی، اور پھر اس سے کیا ہوگا، کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. لیکن ہاں، اگر یہ اپنا اسپاؤس نہیں ہے یا کوئی کلوز فرینڈ نہیں ہے، یوں ہی کسی انسان کا سلیوا پیے جس کے ساتھ کوئی ڈیزائر، جس کے ساتھ کوئی ریلیشن کوئی قائم نہیں ہے، جس کے ساتھ یوں سمجھ لیجیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے، جس کے ساتھ مطلب ایک خاص طرح کا بانڈ نہیں ہے، اور اس کا سلیوا یوں ہی پی لیا، اس کا سلیوا کسی سپوز کسی کپ میں تھا، پی لیا یوں ہی، جسے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلیوا پیتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے، عروہ بن مسعود، وہ نان مسلم کی طرف سے ایک جاسوس آئے تھے مسلمانوں کے بیچ میں، دیکھنے کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کی اسٹرنگس کیا ہے، ان لوگوں کی ویکنس کیا ہے، وہ چیز چیک کرنے کے لیے. جب وہ واپس گئے تو انہوں نے وہاں کہا کہ بھائی میں تو بڑے بڑے درباروں میں گیا ایک جاسوس بن کر، لیکن جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال دیکھا، ہم ان کو ہرا نہیں سکتے. لوگوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ ویٹ کرتے رہتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تھوک مبارک کو باہر پھینکتے ہیں نا، وین ہی اسپٹس، جب وہ اسپٹ کرتے ہیں، تو صحابہ میں یوں جنگ ہوتی ہے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس تھوک کو گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں پہ لے کر چہروں پہ مل لیتے، کھا لیتے، پی لیتے. تو اس حساب سے اگر انسان کسی مرشد کا، کسی عالم کا یوں سلیوا پی لے، اس سے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہو جائے گی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. بٹ اگر اپنے اسپاؤس کا ہے، اسپاؤس کا سلیوا پینے میں ایک سیکشول ڈیزائر ہے نا، اٹ از آؤٹ آف ڈیزائر، تو اس سے کفارہ لازم ہو جائے گا. سملرلی اگر کوئی اپنا کلوز فرینڈ ہے تو اس میں بھی بے شک سیکشول ڈیزائر نہیں ہوگی، لیکن ایک الگ طرح کی بانڈنگ ہوگی، اس بانڈنگ کی عوض، اس کے بدلے یہاں پہ کفارہ لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ انسان جو کلوز فرینڈ ہے نا،
جو کلوز فرینڈ ہے، اس کو کلوز فرینڈ کے کیس میں کیا ہوگا، انسان نا یہ آؤٹ آف ڈیزائر چاہے گا کہ میں پیار جتا رہا ہے اس کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ پیار جتا رہا ہے، ٹھیک۔ سملرلی اگر انسان کو اپنے مرشد سے بہت پیار ہوگا، اپنے استاد سے بہت پیار ہوگا، اور پھر وہ تبرکن اس کا سلیوا یوں پینا چاہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سلیوا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب انسان کے من کی بات ہے، کوئی انسان پی سکتا ہے، کوئی انسان نہیں پی سکتا ہے، حالانکہ جائز ہے، کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو غیر محرم کا پینا جائز نہیں ہے، یوں ہی کہ حالانکہ اس میں کچھ کیسز ہو سکتے، کبھی جائز ہو بھی سکتا، کبھی نہیں بھی ہو سکتا، اینی ویز مجھے ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا ہے۔ لیکن چونکہ پیر کا پی سکتے ہیں، استاد کا پی سکتے ہیں، مرشد کا پی سکتے ہیں، بٹ اگر ان کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ ہے تو پھر اس کیس میں بھی کفارہ لازم ہو جائے گا، کہ وہ بھی نا اس کلوز فرینڈ والی اس میں آ سکتا ہے۔ اینی ویز، اگر انسان نے یہ کی، غیبت کی، غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پہلے بات سن لیجئے، میں نے کہا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا۔ اب حدیث ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی روزے کا روح ختم ہو جاتا ہے، بٹ روزہ ٹوٹتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر کپنگ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کپنگ سمجھتے ہیں نا، حجامہ کرنے سے وہ بلڈ جو خراب خون ہوتا ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پرانے زمانے میں نا کپنگ کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی انسان اپنے منہ سے دوسرے انسان کا خون چوس لیتا تھا، پھر چوس چوس کے اس کو باہر پھینکتا تھا، تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کپنگ کا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک۔ حالانکہ اس پہ فقہا کے اپنے اقوال ہے کہ وہ کب ٹوٹتا ہے، وہ کب نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے بھی اپنے طریقے۔ ایکچولی یہ اصول حدیث ہم دیکھیں گے تو یہ خبر واحد ہے، خبر واحد پہ اس طرح کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا، یہ حدیث متواتر نہیں ہے۔ ابھی جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے حدیث کی ٹائپس، تب ہم بتائیں گے یہ چیزیں کیا ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ان میں اور بھی باتیں ہیں کہ ایکچولی یہ جو روزہ ٹوٹنے کی بات ہے نا، جو انسان جو خون پی لیتا ہے، جو انسان خون چوس لے گا، اگر اس نے خون پی لیا اندر تو اس کا روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، اور جو خون نکالے گا روزے کی حالت میں وہ کمزور ہو جائے گا، کمزوری کی وجہ سے اس کا وہ پھر مجبور ہو سکتا ہے روزہ توڑنے کے لیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً فرمایا تھا، شفقت کے طور پہ، کہ یہ نہ کیا جائے۔ اب جس انسان نے بیک بائٹنگ کی یا کپنگ کروائی، اسی طرح سے اگر اپنی وائف کو ٹچ کیا، کس کیا، ہگ کیا، اپنی وائف کے ساتھ سویا، جسٹ آس پاس کلوز ہو کے سو گئے وداؤٹ بینگ فزیکل، یا پھر اپنے مونچھوں پہ، اپنی مسٹیچ پہ آئل لگایا کسی انسان نے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اگر انسان یہ سب کام کر لیے، اس کو لگا پھر میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس انسان نے اگر کھا لیا پی لیا، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ بلیف تھا، یہ یقین تھا کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پھر اس کے بعد کھا لیا پی لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ روزہ ٹوٹا ہی نہیں تھا، اب اس نے جان بوجھ کے توڑ دیا، تب اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، ورنہ اس کا روزہ صحیح نہیں رہے گا، صرف قضا سے کام نہیں چلنے والا، یا کفارہ بھی ہوگا۔ بات سمجھ آئے؟ اس میں نے جو احادیث ہے نا، اسی کپنگ وغیرہ کی، بیک بائٹنگ کی، اگر اس انسان کو علم ہے، تعویل کا علم ہے، اگر اس انسان کو اس حدیث کی میننگ پتہ ہے، تفسیر پتہ ہے، اور پتہ ہونے کے بعد پھر اس انسان نے اس طرح سے کیا، تو پھر اس پہ کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی۔ بٹ اگر اس نے جس حدیث سنی ہے، اسے جس حدیث سے سنی ہے، اس کو پوری طرح سے ان کا علم نہیں ہے، ان کی تفسیر نہیں معلوم، پھر وہ کھاتا ہے پیتا ہے، تو پھر اس پہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے حدیث سن کر ہی یہ کام کیا تھا۔ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ احادیث روح کو بیان کر رہا ہے کہ روزے کا روح ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی ان میں سے کچھ احادیث ایسی ہیں جو شفقت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے، جیسے ایک حدیث ہے، ایک مبارک حدیث ہے کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ اب نماز چھوڑنے والے کو تو ہم کبھی کافر نہیں کہتے، لیکن حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کا روح ختم ہو جاتا ہے، وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، تو یہ تعبیر ہے حدیث کی۔ تو جو انسان حدیث کی تعبیر جانتا ہے، پھر اگر وہ جان بوجھ کے یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ کچھ کھاتا ہے پیتا ہے، تو اس پہ کفارہ لازم آ جائے گا۔ بٹ اگر وہ ان حدیث کی تعبیر نہیں جانتا ہے، پھر اس نے کھا لیا پی لیا، تو پھر اس پہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب مطلب یہ ہو کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، اگر ان میں سے ان لوگوں نے اتنے میں سے ان میں سے کوئی بھی کام کیا ہوگا، اس کے بعد اگر وہ کھا لیں گے پی لیں گے تو کفارہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کو تفسیر معلوم ہے اس چیز کی، میں نے بتا دیا میننگ کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا مسئلہ کیا ہے ایکچولی۔ تو اب آپ کو احتیاط کرنا ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں نہ تو بولے، بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے۔
चले चले जी। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये कफारा होगा, कफारा किस सूरत में माफ है। कि हम काम ऐसा कर रहे हैं जानबूझकर, बट फिर भी कफारा अदा नहीं करना है। कफारा हमसे कब माफ है? अगर इंसान ने, मान लीजिए यूं, कोई फीमेल है, वो रोजे की हालत में जिसने रोजा तोड़ दिया, उसने रोजा तोड़, उसने जानबूझकर खा लिया पी लिया, अब उस पर क्या वाजिब होगा? कफारा। लेकिन रोजा तोड़ने के बाद अगर इसी दिन उसका हैद आता है, इसी दिन उसको निफास आता है, उसी इसी दिन बच्चे की विलादत होती है, तो कफारा माफ हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं खाती ना, तब भी उसको ये रोजा टूट ही जाना था उसका। और तब भी उसका यही चीज है कि उसका कफारा नहीं देना था, जस्ट कदा देनी थी, कदा करनी थी रोजे की। सेम अब वही होगा। सिमिलरली अगर इंसान ने जानबूझ के रोजा तोड़ दिया, रोजा तोड़ने के बाद इसी दिन इफ्तारी से पहले पहले, गुरूबी आफ्ताब से पहले पहले, वो इतना बीमार हुआ, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि जिस बीमारी में रोजा तोड़ने की इजाजत है, तो ऐसी सूरत में उस इंसान को कफारा नहीं देना होगा। बात समझ आई? मदीना, ये बात समझ आई? चले उन चीजों की तरफ कि जिनसे रोजा टूटता तो है लेकिन कफारा नहीं लाजिम होता, यानी कि जस्ट कदा लाजिम हो जाती है। वो कौन सी चीजें हैं? अगर इंसान ने कच्चे चावल खा लिए, इंसान ने अगर कच्चे चावल खा लिए, इसी तरह से कच्चा आटा खाने से, और सिमिलरली कच्चा गेहूं खाने से भी ये कदा लाजिम होती है एक कौल के मुताबिक। लेकिन दूसरे कौल के मुताबिक कफारा लाजिम हो जाता है। दो कौल है इसमें। एक कौल के अकॉर्डिंग कदा लाजिम हो जाता है, एक कौल के अकॉर्डिंग कफारा लाजिम हो जाता है। बात समझ आई? जी। इसी तरह से अगर इंसान ने बहुत सारा नमक खा लिया, जो कि अभी मैंने इससे पहले बयान किया था मसाला, कि अगर कम नमक खाया तो कफारा लाजिम है, ज़्यादा नमक खाया तो कदा लाजिम है। उसका रीज़न भी मैंने बोला था, क्योंकि नमक को इंसान कोई शौक से नहीं खाता। ठीक है ना? इसी तरह से अगर इंसान ने एक नॉन बेनिफिशियल सॉइल खा ली, जो इससे पहले भी मैंने बोली, है ना, जो कि हैबिट इसका नहीं था, आदत नहीं था, आदत नहीं है मिट्टी खाने की, और ये मिट्टी, इसका कोई मेडिसिनल यूज नहीं है, ये मिट्टी खाई इंसान ने, अ, आदत नहीं है, तो रोजा टूट जाएगा लेकिन कफारा नहीं, जस्ट कदा है। कफारा नहीं, कदा वाजिब होगी। सिमिलरली इंसान ने सोना फ्रूट खाई, यानी कि किसी जो कोई फ्रूट है ना उसकी गिरी खा ली, ठीक है ना, किसी फ्रूट की गिरी खा ली, ठीक, इसी तरह से, या कॉटन खा लिया या पेपर खा लिया, तो इन चीज़ों से भी क्या होगा? रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कफारा नहीं बल्कि कदा वाजिब हो जाएगी। इसी तरह से इंसान ने कोई ऐसा चीज़ खाया, कोई ऐसा एडिबल आइटम खाया जो खाने वाला चीज़ था, लेकिन जिसको सिर्फ पका के ही खाया जाता है, उसको हमेशा पका के ही खाया जाता है, पर इस इंसान ने कच्चा खाया, इस इंसान ने कच्चा खाया, ठीक है ना। इससे क्या होगा? जिस जिस चीज को हमेशा हमेशा पका के ही खाया जाता है, जिसको कभी कच्चा नहीं खाया जाता, लेकिन इसने कच्चा खाया, अब इससे रोजा टूटेगा लेकिन कदा वाजिब होगी, कफारा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज होगी जो कच्चा कभी खाया नहीं जाता होगा, मतलब ये कच्चा खाने से शौक पूरा नहीं होगा, इसका किसी को शौक नहीं होगा। तो इस हिसाब से इस चीज से रोजा तो टूटेगा लेकिन कदा वाजिब होगी, कफारा वाजिब नहीं होगा। ठीक है ना? अगर इंसान ने एक रॉ अखरोट खा लिया, कच्चा अखरोट खा लिया, अगर आप लोगों ने अखरोट देखा होगा कच्चा, जिसकी अभी गिरी नहीं बनी होती है, जिसका अभी स्टोन नहीं बना होता अंदर से, है ना, तो वो जो कच्चा है ना, वो कच्चा वॉलनट, वो तीखा होता है, क्योंकि उसका जो बाहर वाला छिलका होता है ना, बहुत तीखा होता है। ठीक है ना? इंसान ने अगर वो वॉलनट खा लिया ऐसे ही, वो छिलका लेकर ही, वो तीखा हो, वो कोई खा नहीं सकता, वो कोई नहीं खा सकता ना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। अभी पहले पहले वो सॉफ्ट होता है, अभी अंदर से उसका वो घिरी नहीं बनी है, सॉफ्ट ही होता है, तो इंसान चबा सकता है। अगर इंसान ने ऐसा रॉ वॉलनट खाया, रोजा टूटेगा, लेकिन वो इतना तीखा होता है कि उसको खाने का किसी को शौक नहीं होता, उसे कोई शौक पूरा होने वाला है नहीं, इसलिए से कदा वाजिब होती। लेकिन जो रॉ आलमंड हो गया, रॉ बादाम होते हैं ना, उनको खाया जाता है, वो मीठे होते हैं, वो कच्चे भी मीठे होते हैं, तो इसलिए अगर रॉ बादाम खाया, कच्चा बादाम खाया, उससे कफारा लाजिम होगा, इस चीज से कफारा लाजिम होगा। ठीक है ना? इससे कफारा लाजिम होगा और इस चीज से कदा लाजिम होगी, अगर रॉ वॉलनट खाएंगे आप। ठीक है जी। अच्छा, किसी इंसान ने पत्थर खा लिया, या कोई मेटल खा लिया, या कोई मिट्टी खा ली, जो मिट्टी भी क्या है, ये मतलब आउट ऑफ, इट इज नॉट आउट ऑफ हैबिट, इस तरह से खाई, किसी को पत्थर खाने का थोड़ी कोई आदत होगा, मेटल खाने का थोड़ी कोई आदत होगा, तो इन चीज़ों से भी रोज़ा टूटेगा, लेकिन कदा वाजिब होगी, कफारा वाजिब नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई इंसान नेजल ड्रॉप्स लेता है, ये नाक में दवाई डालता है, इससे रोज़ा टूटेगा लेकिन कफारा नहीं, कदा वाजिब होगा। हालांकि ये चीज़ें जानबूझ के कर रहा है ना, नाक में पानी दवाई डालना जानबूझ के है, स्टिल इससे कफारा नहीं, कदा वाजिब होगी। क्यों? क्योंकि नाक में दवाई डालने का शौक किसी को नहीं होता, ये तब होगा जब ये मजबूर है भाई।
जब बीमार होगा ना, इसको नाक में डालना है किसी मजबूरी की वजह से, हालांकि यहाँ पे रोजा टूटेगा, लेकिन यहाँ इस चीज से कफारा नहीं बल्कि कदा वाजिब होगी। सिमिलरली अगर इंसान ने अपने थ्रोट के अंदर जानबूझ के ना किसी पाइप के थ्रू कोई चीज डाल दी, कोई पानी वानी वगैरह, हालांकि ऐसे पिया नहीं, बट एक पाइप सीधे थ्रोट में लगा दी और फिर उसके थ्रू कोई चीज अंदर ले गया, तो उस चीज से भी ये आउट ऑफ बीमारी, इसका कोई किसी को शौक नहीं होगा, किसी को इसका शौक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है इंसान तो उससे एक रोजा टूटेगा, बट कफारा नहीं, कदा वाजिब हो जाएगा। सिमिलरली अगर इंसान आ, अपने कानों में पानी या तेल डालता है, जानबूझ के डालता है, तो इस चीज से भी रोजा टूटेगा और ये कफारा नहीं बल्कि कज़ा वाजिब होगी। लेकिन अगर इंसान नहा रहा है, नहाते नहाते कान के अंदर पानी चला गया, नहाते नहाते कान के अंदर पानी चला गया, उससे रोजा नहीं टूटेगा, उससे रोजा नहीं टूटेगा। कान के अंदर पानी चला जाने से गलती से अगर वो नहाते नहाते चला गया, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वुजू करते करते या गागल्स करते करते, कुली करते करते हलक से नीचे पानी गया, वो गलती से होगा, उससे रोजा टूटेगा और कज़ा वाजिब हो जाएगी, उससे रोजा टूटेगा और कज़ा वाजिब होगी। सिमिलरली जब वुजू करते हैं, नाक साफ करते करते पानी अगर अंदर चला गया, तो यानी हलक के नीचे चला गया, तो उससे भी रोजा टूटेगा, कज़ा वाजिब हो जाएगी। इसलिए रमदान के केस में ना, रोजों की हालत में जब आप वुजू करेंगे, आप गागल्स नहीं करेंगे, ठीक। या जब गुस्ल भी अगर करना होगा तो आप गागल्स नहीं करेंगे वुजू की हालत में, वरना आपका रोजा जा सकता है, आपका रोजा टूट सकता है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है जी। ये कौन सी सूरतें हैं कि अगर आपको याद है कि मैं रोजादार हूँ, अपने आपको याद है कि मैंने रोजा रखा है, रोजा याद होने की सूरत में आप वुजू कर रहे हैं, फिर गागल्स कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हो जाएगी तो आप पे आपका रोजा भी टूट जाएगा और कदा भी लाजिम हो जाएगी। लेकिन सब आपको याद ही नहीं कि आपने रोजा रखा है, भाई याद ना होने की सूरत में अगर आप खा भी लेंगे ना, तो भी आपको रोजा नहीं टूटेगा। सिमिलरली याद ना होने की सूरत में अगर आपके साथ गागल्स करते करते ऐसा हो जाता है, तो रोजा नहीं टूटेगा, ना कदा वाजिब है ना कफारा वाजिब है। बट अगर आपको याद है कि आपने रोजा रखा है, तो आप पे कजा वाजिब हो जाएगी। बात क्लियर हुई? जल्दी जल्दी बोले, इज इट क्लियर? जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर इंसान को ना स्टोमक के पास ही कोई बड़ा जख्म है, सपोज सर्जरी है, कोई बड़ा जख्म है, अब उसके ऊपर अगर इंसान दवाई लगाएगा और वो दवाई का असर स्टोमक तक चला जाएगा, अंदर इतनी कैविटी है, ऐसे जख्म की कैविटी ऐसे कि उस स्टोमक तक वो दवाई जा सकता है, तो ऐसे रोजा टूटेगा, कज़ा वाजिब होगी। सिमिलरली हेड में कोई जख्म है और फिर हेड उस जख्म पे दवाई लगाएंगे, और अगर वो दवाई ब्रेन तक पहुंचती है, कैविटी ऐसी है कि ब्रेन तक पहुंचती है, तो उस चीज से भी रोजा टूटेगा और कज़ा वाजिब है, कोई कफारा वाजिब नहीं है। और अगर जो मैंने कहा था अभी, इंसान बाहर गया और मुंह खोला, वहां से बारिश हो रही थी और वो जो पानी है बारिश का पानी फिर वो निकल लिया, तो उससे कफारा वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल स्वेलिंग हुई, जानबूझ के नहीं, गलती से इसको अंदर चला गया, रोजा टूटेगा। गलती से, देखिए, एक होता है एक्सीडेंट, या इसको हम कहेंगे मिस्टेक, और एक होता है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस, इस चीज से रोजा नहीं टूटता, रोजा नहीं टूटता। इन्हें भूल कर, अगर भूलने से ना कोई काम हो जाए, रोजा नहीं टूटेगा। इस चीज से रोजा टूटेगा और कदा वाजिब होगी, यहाँ पे कफारा नहीं होगा, एक्सीडेंट से, मिस्टेक से, ठीक है ना। तो ये एक्सीडेंटल स्वेलिंग हुई, भाई मिस्टेक आप स्वेलो कर रहे हैं। अभी जो मैंने बोला, गागल्स करते करते भाई मिस्टेक पानी अंदर चला गया, एक्सीडेंटली पानी अंदर चला गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? कदा वाजिब होगी, यहाँ पे कफारा वाजिब नहीं होगा, ठीक है ना। ये रेन वाटर अगर गलती से अंदर चला गया, तो रोजा टूटेगा और कदा वाजिब होगी, कोई कफारा वाजिब नहीं होगा। अब और चीज़ है इस तरह से, एक्सीडेंटल सीपेज ऑफ गार्गलिंग वाटर डाउन द थ्रोट, यानी कि यही चीज़ जो मैंने बोला, गार्गलिंग करते करते गलती से पानी अंदर चला गया, तो रोज़ा टूटेगा, कज़ा वाजिब है। इस तरह से अगर किसी को मजबूर किया जाए रोज़ा तोड़ने के लिए, उसको मजबूर किया जाए कोई डरा के धमका के, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। क्योंकि ये अगेन वही चीज़ है ना, ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये अपनी कोई डिज़ायर पूरी करने के लिए नहीं कर रहा है, ये सब मजबूर हो रहा है। तो इसी तरह से अगर एक मैरिड औरत है कोई, या यहाँ पे अगर कोई स्लेव भी होगी, कोई स्लेव गर्ल भी अगर होगी, ठीक है ना, स्लेव गर्ल भी अगर होगी, कि वो अपने शौहर की कोई ऐसी खिदमत कर रही है, या अपने मालिक की कोई खिदमत, कोई इनका ऐसा काम है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है इनका, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है, कि रोज़े की हालत में अगर इनको लगे कि अगर मैं ये काम भी करूं तो फिर मैं बीमार हो सकती हूँ, तो इस सूरत में इनके लिए ये रोज़ा तोड़ेंगी और फिर इन पे कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा।
یہ اگین وہی چیز نہیں، کوئی ڈیزائر فلفل کرنے کے لیے نہیں کر رہی، یہ بیکاز آف فیئر آف النس کر رہی ہے نا، اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے. تو اس وقت بس یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے، جو میرڈ عورت ہوگی اور جو سلیو گرل ہوگی، اگر وہ اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے یا اپنے مالک کے لیے، تو ان کو لگے کہ میں بیمار ہو سکتی ہوں، ان کے لیے اجازت ہے، عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے. فیئر آف النس کی وجہ سے جب تک بیمار نہ ہو جائے اتنی زیادہ، تب تک اجازت نہیں ہے روزہ توڑنے کی. اور اگر توڑ دیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا. اور ان کے کیس میں کیا ہے؟ ان کے کیس میں کفارہ نہیں، قضا واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر انسان سو رہا ہے اور سوتے سوتے انسان کو نا کسی نے اوپر سے پانی ڈالا، وہ اس ناک کے تھرو یا اس کے منہ کے تھرو اس کے حلق سے نیچے گیا، تو اس سوتے ہوئے انسان کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اس بیچارے نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کے ساتھ کیا گیا ایسا. تو اب اس کا روزہ ٹوٹا، لیکن اس پہ کیا ہے جی؟ اس پہ قضا واجب ہے، اس پہ کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. اور ایسا کر جس نے کیا وہ بہت گناہ گار ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے وہ. تو ایسا نہیں کہ یہ شرارتیں نہیں کرنی چاہیے. اس طرح سے روزہ دار سے نا غالم گلوچ نہیں کرنا چاہے، لڑنا نہیں چاہے. تو یہ سب چیزیں، ان چیزوں سے انسان کو احتیاط کر لینا چاہیے. اسی طرح سے اگر مان لیجیے انسان نے غلطی سے کھا لیا، انسان نے پاکٹ فلنس میں کھا لیا، بھول کر انسان نے کھا لیا، اور بھولنے کے بعد اس نے پھر جان بوجھ کے بھی کھایا، یعنی کہ اس نے بھولا تھا کہ میں روزہ دار ہوں، اس نے کھا لیا. اب اس کو یاد آیا ہاں میں تو روزہ رکھا تھا، اب میں نے کھا لیا. اب اگر اس کو لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے کھا لیا، اگر اس نے پھر اس کے بعد کھا لیا نا جان بوجھ کے، اگر اس نے اس کے بعد کھا لیا جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب پہلے نہیں ٹوٹا تھا جب بھول کے کھایا تھا، لیکن اب ٹوٹے گا. بٹ اب بھی اس پہ قضا ہی واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. ایون اف اگر یہ حدیث بھی جانتا ہوگا، وہ حدیث جو میں نے پہلے ہی پڑھی اسٹارٹنگ آف دی لیکچر میں، جو میں نے حدیث پڑھی، اگر بھولتے بھولتے آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ کنٹینیو کرو. اگر اس کو پتہ بھی ہے نا، اسٹل فقہا کا فرمان ہے کہ پھر بھی اس پہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے اگر انسان نے فاگٹ فری انٹرکورس کیا تھا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، فاگٹ فری یہ فزیکل ریلیشن قائم کی تھی، اور اس کے ڈیورنگ یاد آیا اس کو کہ ہم تو روزے دار تھے، اور یاد آنے کی صورت میں پھر اگر اسے کنٹینیو کیا، پھر انٹینشنل کیا، تو اب بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. حالانکہ یہ گناہ ہے بہت، یہ سب کرنا پھر جب یاد آ گیا، اس طرح سے یاد آنے کے بعد پھر کھانا یہ گناہ ہے، بٹ کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کفارہ واجب نہیں ہوتا. انسان نے ابھی نیت نہیں کی تھی، سحری کے وقت کھانا کھا لیا، اور اس نے سوچا کہ میں دن میں فاسٹنگ کا انٹینشن کر لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میں دن میں رکھ لوں گا، مطلب دن میں روزے کی نیت کر لوں گا. اب روزے کی اس نے نیت کر لی، اس نے روزے کی نیت کر لی دن میں، اور اس کے بعد کھا لیا. دن میں روزے کی نیت کر لی، اس کے بعد کھا لیا. تو کیا ہوا جی؟ اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا اس کا روزہ، لیکن اس پہ کفارہ نہیں، قضا واجب ہوگی. لیکن 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 کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس نے رات کو ہی نیت کر لی تھی، اگر اس نے رات کو ہی نیت کر لی تھی، تو رات کو نیت کر لی تھی اس نے، اور پھر اس نے دن میں کھا لیا جان بوجھ کے، تو اس صورت میں کیا ہوگا جی؟ اس پہ کفارہ واجب ہو جائے گا. سر ایسا کیوں ہے لیکن؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ حنفیوں کے نزدیک دن میں ہم رمضان کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو تین مسلک ہیں نا، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان کے اکارڈنگ رمضان کی نیت ڈے ٹائم میں نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے کہا نا ہم زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے اکارڈنگ نہیں کر سکتے. اب یہاں اختلاف ہوا، اب یہاں پہ شبہ ہوا، شک ہوا کہ ان کا صحیح ہے کہ ان کا صحیح ہے. شک کی بنیاد پہ کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہے. اب کفارہ میں نے پہلے کہا ایک سزا ہے، شک کی بنیاد پہ سزا کا حکم نہیں لگے گا. اس لیے اگر اس نے ڈے ٹائم میں نیت کر لی تھی روزے کی، اور پھر جان بوجھ کے کھا لیا، روزہ تو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کفارے پہ شک ہے، کیونکہ اس نیت پہ شک تھا، اس نیت پہ ہی شک تھا، اس لیے کفارے پہ بھی شک ہوگا. اب شک کی بنیاد پہ سزا کا حکم نہیں لگے گا. ہاں، اگر اس نے رات کو ہی نیت کر لی تھی نا، رات کو نیت کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پھر تو 100% کفارہ دینا پڑے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ماشاء اللہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے ایک مسافر ہے، مسافر نے کیا کیا؟ مسافر نے نیت کر لی کہ وہ
یہی رکے گا کسی جگہ پہ انسان شرعی مسافر ہے، ہم نے اس کی بات کی شرعی مسافر کون ہوتا ہے؟ سفر میں اس نے نیت کی مقیم ہونے کی نیت کی، اس کے بعد اگر اس نے کھا لیا تو اب اس پہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اس چیز کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ مسافر کو اجازت ہے کھانے کی، ہے نا؟ مسافر کو اجازت ہے کھانے کی، تو یہ پہلے اگر یہ کھا لیتا تو اس پہ قضا ہی تھی نا، اس پہ قضا ہی تھی۔ لیکن اب اس نے اگر ریزیڈنس کی نیت کر لی، مقیم کی نیت اس نے اگر کر لی، تو پھر اس پہ قضا ابھی بھی واجب ہوگی، اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کفارہ ہوگا، کچھ کہتے ہیں قضا ہوگا، تو اس لیے شک کی بنیاد پہ ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے کفارے کا۔ سملرلی اگر انسان ریزیڈنٹ تھا، یا ابھی سپوز آپ لوگ اپنے گھر میں ہیں، یا آپ لوگ ایسی جگہ پہ کہ آپ کو شرعی مقیم کہا جائے، اور پھر آپ نے ارادہ کر لے کہ میں ٹریولر بن جاؤں گا، مجھے سفر کرنا ہے، شرعی سفر کرنا ہے، آپ نکلے۔ شرعی سفر جب سے آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا نا، پھر اگر آپ نے وہاں سے کھا لیا، روزہ توڑ دیا، تو پھر آپ پہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اب آپ جب ٹریولر ہو گئے نا، اب آپ شرعی مسافر جب ہو گئے، تو پھر بات ختم، آپ کو اجازت ہے کھانے پینے کی، آپ کو اجازت ہے روزہ توڑنے کی۔ جب آپ کو اجازت ہے تو آپ پہ پھر قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن مان لیجیے یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا ہوم ہے، آپ اپنے گھر کے اندر روزے کی حالت میں نیت کر رہے ہیں کہ مجھے جموں جانا ہے، سپوز آپ سری نگر میں، آپ کو جموں جانا ہے نا، یہ جموں ہے، لٹ سے یہ ہے جموں، یہ ہے سری نگر، تو ابھی آپ اپنے گھر کے باہر جب نکلیں گے نا، تو آپ مسافر نہیں ہوئے ابھی تک۔ اگر آپ نے ابھی کھایا تو پھر آپ پہ کفارہ لازم ہو جائے گا، بٹ جب آپ اپنے فنائی شہر سے باہر نکلیں گے، اپنے ٹاؤن سے باہر نکلیں گے، تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو یہ کنڈیشن آپ یاد رکھ لیں گے اس کیس میں۔ چلے، اب کیا ہے؟ اگر انسان نے مان لیجیے کھایا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انسان نے نیت ہی نہیں کی تھی، بھوکا رہا یہ، اس نے نیت کی ہی نہیں روزے کی، زوال سے پہلے پہلے بھی نہیں کی، رات کو بھی نہیں کی، اس نے نیت کی ہی نہیں، نہ رات کو کی نہ صبح کی، دن میں کی ہی نہیں، دن بھر بھوکا رہا، نہ اس نے نیت کی روزہ رکھنے کی، نہ اس نے نیت کی روزہ توڑنے کی، ٹھیک ہے نا، اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی۔ تو اس صورت میں کیا ہوا؟ اس صورت میں اس کا روزہ ویلڈ نہیں رہا، اس کو قضا کرنا پڑے گا، اس کو پھر سے بعد میں اس دن کے بدلے ایک ہی دن رکھنا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کفارہ نہیں ہوگا۔ کوئی کوشچن آیا یہاں پہ؟ سر اگر کوشچن ہے ان کا، اگر کسی نے رات کو نیت کی تھی لیکن صبح اذان کے تھوڑا بعد بھی کچھ کھانا کھایا، اس کو کفارہ کرنا اذان کے بعد؟ مطلب اگر فجر کی اذان کی آپ بات کریں، صبح صادق کے بعد اس نے کھایا، اس کا روزہ ویلڈ نہیں رہا، اس کو کفارہ دینا پڑے گا، جی بالکل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب انسان نے سحری کرنے کے بعد انسان نے سحری کر لی، اور ابھی اس کو لگا کہ ابھی صبح صادق نہیں آیا، یعنی اس کو لگا کہ ابھی ختم سحری نہیں ہوا، سحری کا ٹائم اینڈ نہیں ہوا، اور اس نے اپنے پارٹنر کے ساتھ انٹرکورس کیا۔ اس صورت میں اس کو ڈاؤٹ تھا، اس کو لگا تھا کہ ابھی شاید سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں وقت ختم ہو چکا تھا، بٹ ہی واز ان ڈاؤٹ نا، اس کو ڈاؤٹ تھا۔ اس صورت میں اس کا روزہ تو چلا گیا، روزہ تو رہا نہیں، لیکن اس کو قضا اس پہ واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ابھی تک ختم سحری نہیں ہوا تھا، اگر ابھی تک سحری کا ٹائم اینڈ نہیں ہوا تھا، پھر اگر وہ یہ ایکشن کرتا تو اس کا روزہ رہتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو رکنا ہے ان چیزوں سے۔ اور نائٹ میں وہ کر سکتا ہے واٹ ایور، وہ کھانا چاہے، وہ پینا چاہے، وہ اپنے پارٹنر کے پاس جانا چاہے، وہ کر سکتا ہے یہ سب، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس نے یعنی کہ سحری کے بعد ایسا کیا، اور ابھی تک اس کو لگا تھا کہ ابھی سحری کا ہی ٹائم ہے، اور پھر اس نے یہ کر لیا، لیکن حقیقت میں ٹائم ہو چکا تھا، اس کو بعد میں پتا چلا کہ نہیں میں نے غلط ٹائم میں یہ کیا، تو پھر اس پہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے جی، اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنا روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو لگا تھا کہ غروب آفتاب ہو گیا، اس کو لگا تھا کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ افطاری ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی اس نے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہلے ہی روزہ توڑا اپنا، افطاری کی نیت سے، اس کو لگا تھا غروب آفتاب ہو گیا، بٹ حقیقت میں ایسا ہوا نہیں تھا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو قضا کرنی پڑتی ہے، اس کو قضا کرنی پڑے گی، اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ کفارہ کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ کیونکہ وہ شک میں مبتلا تھا، ہے نا، وہ دھوکے میں آ گیا، تو اس طرح سے۔ اسی طرح سے اگر انسان نے
स्लीपिंग पर्सन से या किसी डेड बॉडी से या किसी जानवर से इंटरकोर्स किया, और फिर इंटरकोर्स के साथ उस पर गुस्ल भी फर्द हुआ, यानी कि ऑब्वियसली इंटरकोर्स से गुस्ल फर्द हो जाएगा विद और विदाउट ऑर्गेजम, और अगर ऑर्गेजम हुआ तो फिर भी उस पर उसका रोज़ा तो टूट ही जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि वो डेड बॉडी थी वहां से, या स्लीपिंग पर्सन था, ये जानवर था, या फिर या फिर इसने अपने पार्टनर के साथ, जिसका अपना स्पाउस था या थी, किसिंग और वट एवर टचिंग, और या जस्ट उसके क्लोज हुए, या फिर इफ समबडी प्लेज विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इन चीजों से रोजा तो टूट जाएगा, लेकिन कदा वाजिब होगी, कफारा नहीं। अगेन, इन चीजों से रोजा टूट जाएगा, कदा वाजिब होगी, कफारा वाजिब नहीं होगी। क्यों सर, ये क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों? अच्छा, मैंने इससे पहले कहा था किसिंग से कुछ नहीं होता, किसी से रोजा नहीं टूटता है। जस्ट अगर कोई इंसान अपनी वाइफ को किस करता है रोजे की हालत में, तो फिर उसका रोजा टूटेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, अगर उस इंसान का मतलब अगर वो ऐसा है कि उसको फिर किस करने से उस पर गुस्ल फर्ज हो सकता है या गुस्ल फर्ज होता है इतनी में ही, यानी कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो फिर उस इंसान का रोजा टूट जाएगा जस्ट किसिंग से भी, ठीक है ना। और आम हालत में किस करने से रोजा नहीं टूटेगा, टच करने से रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है जी। इस तरह से अगर इंसान मास्टरबेट करता है, इस चीज से भी उसका रोजा तो टूट जाएगा, लेकिन कदा वाजिब होगी, कफारा वाजिब नहीं होगा। या उसका अगर पार्टनर सो रहा है, उससे सोए हुए इंसान के साथ ऐसा कर रहा है, या डेड बॉडी के साथ ऐसा कर रहा है, तो फिर उस पर कदा वाजिब होगी, कफारा वाजिब नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि इन सारे केसेस में जो मैंने पहले कहा ना, वो डिजायर 100% फुलफिल नहीं होगी। जो ये एक्ट दो लोगों के बीच में होता है, दोनों की डिजायर फुलफिल नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए। और यहाँ पे क्या होगा, डिजायर पार्शियल फुलफिल होती है इन चीजों में, 100% डिजायर फुलफिल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कदा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है, लेकिन बहरहाल रोजा टूट जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी। अगर इंसान ने कोई रोजा जानबूझ के तोड़ा जो कि रमजान का रोजा नहीं था, इवन कि अगर ये पिछले रमजान के कदा रोजे भी थे, तब भी कदा ही वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं होगा। या फिर अगर इंसान ने धुआं जानबूझ के धुआं अंदर लिया, पी लिया धुआं, इनहेल किया धुआं, उस चीज से भी उसका रोजा टूटेगा, लेकिन कदा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है। लाइक इंसान अगर सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है, तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन कदा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है इन चीजों से भी। इंसान ने जानबूझ के वॉमिट किया, जानबूझ के डिलिबरेट माउथफुल वॉमिट किया, या फिर जानबूझ के वॉमिट करने के बाद माउथफुल वॉमिट हुई, जानबूझ के फिर उसको वापस लिया स्टोमक के अंदर, वापस उसको पी लिया, इन चीजों से रोजा टूट जाएगा, लेकिन कदा वाजिब नहीं हुई। और अगर वॉमिट हुई माउथफुल से कम कम, अगर वॉमिट हुई माउथफुल से कम कम, तो उस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। हालांकि उसमें भी दो कौल है, कुछ फुकहा के नज़दीक वहां पे रोजा टूटेगा, लेकिन कुछ फुकहा के नज़दीक की रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है ना। इमाम मोहम्मद के नज़दीक रोजा टूट जाएगा अगर माउथफुल से कम था, और अगर इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक रोजा नहीं टूटता है। माउथफुल वॉमिट मतलब होता है कि इतना वॉमिट कि आप माउथ को बंद नहीं रख सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे माउथफुल वॉमिट। इसी तरह से अगर इंसान के दांतों में चने के दाने के बराबर कोई चीज फंस गई थी, और फिर इंसान ने उसको खा लिया, बाहर निकालने से पहले ही खा लिया, बाहर नहीं निकाला, बस ऐसे इसको खा लिया, निगल लिया, उस चीज से रोजा टूटेगा। कितना था ये था चने के, जो चना का दाना हुआ था उतना बड़ा, अगर उसे छोटा छोटा था ना, तो फिर उससे उस पे फुकहा कहते हैं कि उससे रोजा नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से मूंग का एक थोड़ा सा दाना उठाएंगे और फिर उसको हाथ से उठाएंगे और खा लेंगे, उसे तो रोजा टूटेगा, वो इंटेंशनल है। ये वो चीज है, वो केस है कि अगर रोटी का कोई टुकड़ा, किसी खाने का कोई टुकड़ा आपके दांतों के गैप्स में फंस गया था, वो ऑलरेडी वहां फंस गया था सहरी के टाइम या जब भी, और अब आपने ना टंग को अपने दांतों के साथ खेलते खेलते उसको निकाला और अंदर ले गया, और उसका साइज अगर चने के दाने दाने से छोटा छोटा था, छोटा छोटा सा, तो रोजा नहीं टूटेगा। अगर चने के दाने के बराबर था तो रोजा टूटेगा, लेकिन कदा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है, ठीक है ना। कदा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है, ठीक। चले, अब आपने रात को क्या किया था इरादा कि मैं रोजे की नियत कल कर लूंगा दिन में, आपने इरादा किया था कि मैं कल कर लूंगा दिन में, ठीक है ना। अब आपने उस नियत करने से पहले पहले भूल से खाया, अभी नियत नहीं किया आपने, भूल से खा लिया नियत करने से पहले पहले ही, आपका रोजा टूट जाता है, आपका रोजा टूट जाएगा, और कदा भी वाजिब होगी।
ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے نیت کر لی تھی، نیت کے بعد پھر آپ نے فارگیٹفل کے ساتھ، بھول کے ساتھ کھایا تھا، تو آپ کو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر نیت سے پہلے پہلے آپ نے رات کو نیت نہیں کی تھی، صبح صادق کو نیت نہیں کی تھی، آپ نے کہا تھا میں دن میں نیت کر لوں گا، کبھی 10 بجے دن میں نیت کروں گا، 11 بجے نیت کر لوں گا، پھر 9 بجے آپ نے کھا لیا کوئی چیز غلطی سے، بھول کے ہی کھایا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ نہیں رہا باقی، آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ چلے جی، اگر انسان روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب مان لیجیے آج روزہ چل رہا ہے انسان کا، دن کے 1 بجے انسان بے ہوش ہو گیا، اور اس کو شام تک ہوش ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا آج کا روزہ ویلڈ ہے، آج کا روزہ ویلڈ ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا تھا نیت کر کے، اور دن میں پھر کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، تو اس کا روزہ ویلڈ ہے آج۔ اب سپوز اس کا ہوش نہیں آیا کل تک، پرسوں تک، 2 دن، 10 دن، 12 دن، 1 مہینہ اس کو ہوش نہیں آیا۔ اب آج دن کے بغیر جتنے بھی باقی دن تھے جو بے ہوشی میں گزرے، ان سب دنوں کا روزہ ویلڈ نہیں ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کھایا، لیکن روزہ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی تھی ان دنوں کے روزہ رکھنے کی، اور ان دنوں کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، ان دنوں کا کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ کفارہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نے انٹینشنلی نہیں کیا، وہ مجبور ہوا، وہ بیچارہ وہ انکانشیس ہو گیا تھا اس طرح سے، تو اس حساب سے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ قضا کرنی پڑے گی ان دنوں کی۔ لیکن جو آج کا دن تھا، جو روزے کی حالت میں جس ٹائم یہ کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گیا، آج کا دن یہ بعد میں اس کی قضا نہیں کرنی ہوگی، یہ دن ویلڈ رہے گا اگر اسے شام تک کچھ نہ کھایا، اور اگر اس کے منہ میں کوئی چیز نہ ڈالی گئی، پانی نہ ڈالا گیا، تو اس کا آج کا روزہ ویلڈ رہے گا۔ اسی طرح سے اگر انسان مان لیجیے یہ پاگل ہے، کوئی انسان مجنون ہے رمضان میں، ٹھیک ہے نا؟ اور رمضان میں ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، رمضان میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اچانک سے اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آج کے بعد جتنے بھی دن ہوں گے نا رمضان کے پینڈنگ، وہ دن ان دنوں کا روزہ وہ رکھے گا اپنے ٹائم پہ، اور جو آج تک جو رمضان کے دن گزرے ان کی قضا کر لے گا بعد میں۔ ایون کہ اگر یہ رمضان کی 30 تاریخ کو افطاری سے پہلے پہلے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کو 30 کے 30 روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ اس کو رمضان کے 30 کے 30 روزوں کی قضا کرنی ہوگی، لیکن اگر اس نے 30 تاریخ کی افطاری کے بعد اگر یہ ٹھیک ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ رمضان آخری رمضان تھا، اس کی افطاری اس کی ہو گئی، اب ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اس رمضان کے روزے اس پہ فرض نہیں ہے، اس کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ تبھی ایلیجبل ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ رمضان کے ڈیورنگ ٹھیک ہوا، ایلیجبل ہوا، تو پھر اس کو اس رمضان کی، اس کرنٹ رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، ان کی قضا کرنی ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ جی ماشاء اللہ۔ چلے جی، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن، تو پوچھے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں ایک بات پہلے بتا دوں، اگر کسی کا کسی دن کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کا کسی دن کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو پھر اس کو شام تک پرہیز کرنا، کھانا کھانے سے، پن وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاہے یہ جو روزہ فاسد ہوا، چاہے عذر کی وجہ سے ہوا، یا پھر یہ وداؤٹ عذر ہوا، یا ایسے غلطی سے ہوا، یا جان بوجھ کے کیا، اس کو پھر کھانا نہیں چاہیے دن بھر، اس کو روزے کی عزت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سملرلی اگر کوئی عورت حید سے پاک ہوئی، مان لیجیے روزہ چل رہا ہے، دن کے 10 بجے، وہ حید سے پاک، اس کا حید رک گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو 10 بجے سے لے کر برابر افطاری تک نہیں کھانا چاہیے، اس کو نہیں کھانا ہے، اس کو امیٹیٹ کرنا ہے روزے داروں کو۔ لیکن ہاں، جن دنوں اس کا یہ مینسٹریشن چل رہا تھا، ان دنوں وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، ان دنوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بٹ جب وہ جس دن وہ پاک ہوئی، بھلے ہی وہ صبح نے کہ طلوع فجر سے، صبح صادق کے بعد وہ اگر 1 منٹ بھی وہ پاک ہوئی، طلوع فجر کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد 5 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، پورا دن وہ بھوکا رہے گی، پیاسی رہے گی، حالانکہ وہ روزہ ویلٹ نہیں ہے اس کا، وہ اس کے بعد پاک ہوئی، اس کے بعد وہ ایلیجبل ہوئی، جب وہ ایلیجبل ہوئی تب روزے کا ٹائم جا چکا تھا، اب اس کو پورا دن بھوکا رہنا ہے، امیٹیٹ کرنا ہے روزے داروں کو، لیکن وہ آ، اس دن کو اپنے روزے میں کاؤنٹ نہیں کرے گی، بٹ امیٹیٹ کرنے بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جن دنوں میں یہ بلڈ فلو ہو رہا تھا، ان دنوں میں وہ کھا سکتی، پی سکتی، لیکن چھپ کے، روزے داروں کے سامنے نہیں۔ ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے، یہ اسلامی شعار کی عزت ہے، کسی کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ ایسے ایک بیمار ہے، ایک بیمار کو ہو سکے تو الگ سے چپ کے کھانا چاہیے، یا کوئی مسافر ہے، مسافر کو بھی چاہیے کہ الگ سے وہ کھا لے، جہاں مسلمان ہے، جہاں روزے دار ہے، ان کے سامنے نہ کھائے، ان کے سامنے نہ پیے، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح سے اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ آج دن میں ہی کسی ٹائم بالغ ہو گیا، دن میں کسی ٹائم بالغ ہو گیا، ابھی تک نابالغ تھا ابھی تک، آج ہی بالغ ہو گیا یہ دن میں کسی بھی ٹائم، ٹھیک؟ تو ہم نے پڑھا ہے نا بالغ ہونے کی صورت کیا، بالغ ہم کب کہیں گے انسان کو؟ ایک میل اگر ہے، ایک میل اس دن بالغ ہو جائے گا جس دن اس کو ویٹ ڈریم ہو جائے،
ہے نا، اس دن بالغ ہو جائے گا ایک میل. اور اگر اس کو ویٹ ڈریم نہیں ہوتا تو پھر اس کو بالغ نہیں سمجھیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. 15 سال کی عمر تک، 15 سال کی عمر تک جس بھی دن ایک میل کو ویٹ ڈریم ہو جائے یہ اسی دن بالغ سمجھا جائے گا. اب مان لیجئے 13 سال کی عمر میں اس کو ویٹ ڈریم پہلی بار ہوا تو بالغ ہو گیا. 14 سال کی عمر میں ہو گئے تو بالغ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. 12 سال کی عمر میں ہو گئے تو بالغ ہو گیا. اب اگر ان سالوں میں نہیں ہوتا اس کو کبھی ویٹ ڈریم تو اس کو پھر 15 سال کی عمر میں خود بخود بالغ سمجھا جائے گا. لیکن اب اگر ایک فیمیل ہے، فیمیل کو ہم بالغ کب سمجھیں گے؟ فیمیل کو اگر کبھی بلیڈ ہوتا ہے 9 سال کی عمر سے پہلے پہلے تو اس کو ہم استحاضہ سمجھیں گے، اس کو ہم کرونیکل ڈسچارج سمجھیں گے. دیٹ از ناٹ menstrual بلیڈ. بٹ 9 سال کی عمر میں اگر فیمیل کو بلیڈ ہوا پہلی بار تو 9 سال کی عمر میں اس کو menstrual بلیڈنگ ہی سمجھی جائے گی، اور 9 سال کی عمر میں یہ فیمیل بالغ ہو جائے گی. اب سپوز 9 سال کی عمر میں اس کو ایسا نہیں ہوا، 10 سال کی عمر میں اگر ایسا ہوا تو اس کو 10th ایئر میں ہی بالغہ سمجھا جائے گا. 10 سال کی عمر میں ایسا نہیں ہوا، اگر 11ویں سال میں ایسا ہوا تو بالغہ سمجھا جائے گا. سملرلی اگر اب بھی نہیں ہوا، 12 سال کی عمر میں اگر ایسا ہوا تو تبھی اس کو بالغہ سمجھا جائے گا. ٹھیک. تو اگر ایسا نہیں ہوتا کبھی تو 15 سال کی عمر کی جب یہ ہو جائے گی پھر اس کو 15 سال کی عمر میں خود بخود ہی بالغہ سمجھا جائے گا. اب سپوز کوئی بچہ چاہے میل ہے فیمیل ہے، رمضان میں کسی بھی دن کے ٹائم میں کبھی بھی بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو اسی دن بالغ سمجھا جائے گا، اور اس پہ آج سے ہی روزہ فرض ہوگا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کو اب آج کا دن جو باقی پینڈنگ ڈے ہے غروب آفتاب تک اس کو امیٹیٹ کرنا ہوگا روزے داروں کو، ابھی نہیں کھائے گا. ٹھیک. پورا بھوکا رہے گا یہ. ابھی تک کھاتا تھا پیتا تھا کیونکہ اس پہ بھی تک روزے فرض نہیں تھے، اب روزے فرض ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب روزے فرض ہو گئے. ٹھیک. اب سملرلی اگر کوئی کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک. اب مسلمان ہو گیا، اب دن کے ٹائم میں روز مطلب رمضان میں مسلمان ہو گیا تو اب کے بعد وہ شام تک نہیں کھائے گا، امیٹیٹ کرے گا روزے داروں کو. اور ان سب لوگوں پہ سیم کیس یہ ہے، وہ عورت جو مینسٹریشن سے پاک ہوتی ہے کسی بھی دن میں ڈے ٹائم میں تو وہ پورا دن پھر امیٹیٹ کرے گی روزے داروں کو، پھر وہ دن بھر نہیں کھائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر اس دن کی قضا بھی ان لوگوں پہ ہوگی، یعنی کہ اگر ایک بچہ آج بالغ ہوا دن میں، افطاری سے پہلے پہلے بالغ ہو گیا، افطاری تو کچھ کھائے گا نہیں اور پھر بعد میں اس دن کی قضا بھی کر لے گا. سو سیم از فار ریورٹڈ مسلم جو آج مسلمان بن گیا اور ڈے ٹائم میں جب کہ روزہ چل رہا تھا، اس کو آج کچھ کھانا نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا بھی کر لے گا. ٹھیک ہے جی. سو اٹ واز آل فرام مائی سائڈ فار ٹو نائٹ. اگر کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. چلے جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اگر کسی کو اسٹل کوئی کوشچن رہا، کوئی کنفیوژن رہا تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن پہ. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.